السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 22 مارچ 2024 اور جمعے کا دن ہے. تاحیات نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کے خلاف جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کر دی. وہ ہم خیال ججیز والی بات ہی ہے. اور ابھی تک 2 فیصلے جو بہت ہی اہم ہیں. 29 فروری کا فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے سیکشن 215 کی تشریح کے حوالے سے. لاہور ہائی کورٹ کو ججز کو اندازہ ہونا چاہیے اس بات کا. اس پہ گفتگو کروں گا آج میں. سیکشن 104 اور رول 94 اس کی تشریح کے حوالے سے جس میں مخصوص رشتہ لے لی ہیں اس پہ گفتگو کریں گے آج. اور عمران خان صاحب جو جیل سے موکلا کی درخواست کا تحریری حکم نامہ جاری ہو گیا. IMF کا پاکستانیوں پر پیٹرول بم گرانے کا عندیہ اور عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ضمانت 17 اپریل تک منظور کر لی. اسلام آباد ہائی کورٹ سپرنٹینڈنٹ اڈیا جیل کے جواب میں عدم اطمینان، نجکاری ادارے بند اور لوگ بے روزگار ہوئے. یہ بڑی زبردست بات کی ہے. اور توہین عدالت کیس پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کا معاملہ کیا ہے. سب سے پہلے جو آپ کے سامنے چیز رکھنی ہے وہ بہت ضروری ہے. اور کچھ پٹواری کا لفظ کہوں میں یا نون لیگی جو کہہ رہے ہیں کہ امریکی کانگریس کے بیانات اور امریکی حکومت کا کردار ایک ہے. اور یہ عام سے ایک چھوٹی سی طرح عام نالج کے لیے بتاتے چلیں. ہوتا یوں ہے نا کہ امریکی حکومت کی ایگزیکٹو برانچ فیصلوں اور خصوصاً حکومت گرانے کے فیصلوں میں کانگریس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ذرا سمجھیے گا بات کو. کانگریس کا کام حکومتی فیصلوں پر تنقید یا سماعت کے بعد تائید کرنا ہوتا ہے. یعنی ذرا بات کو سمجھیے گا ذرا. یہ پالیسی میٹر نہیں، یہ ایگزیکٹو برانچ ہے. حکومت ڈیموکریٹس کی ہے اور کانگریس کی سماعت میں ڈیموکریٹس حکومت کے مخالف ریپبلکین بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ چاہیں گے کہ حکومتی اقدام کو نشانہ بنایا جائے. ذرا بات کو سمجھیے گا. کانگریس میں کسی حکومت میں پس پردہ مداخلت کی نہ اجازت دے سکتی ہے اور نہ آج تک دی ہے. ہاں کانگریس جنگ کی اجازت دے سکتی ہے مگر کہیں پس پردہ مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتی ہے. اور کانگریس پر اعتماد تو کسی کا نہیں ہے. پوری سماعت اور اس کے بعد 50 ووٹ پاکستان کے حق میں، 0 ووٹ اور اس کی مخالفت میں آئے. وہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جو ریکارڈ کا حصہ بن گیا. میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ریپبلکن بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. تو اس کی بات کی ہے تنقید کرنا. ہمارے ہاں تنقید کا موقع ملتا ہے تو دیکھیں کیا حال کرتے ہیں. تو یہ تو جیت ہے. دونوں لوگ کی تمام گفتگو بھی ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے اور جو رہتی کانگریس تک ایک ثبوت کے طور پر رہے گا. 50% ووٹوں کا یا 50-0 ووٹوں کا مطلب ہے کہ دونوں لوگ کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا اور 50-0 ووٹ تاحیات اب ریکارڈ کا حصہ بن گئے. اور یہ ایک پریسیڈنٹ کے طور پر دنیا کی ہر حکومت اب استعمال کر سکتی ہے ڈونلڈ لو اور بائیڈن کے خلاف. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. تو یہ کہنا کہ ڈونلڈ لو چپ کر کے بچ کے نکل گیا ہے، نہیں، وہ پھنس گیا ہے اور بری طرح پھنسا ہے ڈونلڈ لو اس سارے مسئلے میں. عمران ریاض کے خلاف جتنے مقدمے ہیں جو چھپا کے رکھے ہیں اس کے درخواست کی سماعت جسٹس شاہرام سرور کی کورٹ میں ہوئی. یہ درخواست دائر کی تھی میں نے. اور اس میں موقف کیا تھا کہ عمران ریاض کو پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کیس چھپا کے رکھا ہوا تھا اینٹی کرپشن کا اور عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا. ناجائز اٹھایا. اور کتنی گاڑیاں دیکھی آپ نے، وہ ساری دیکھی. اس میں ریمانڈ ہم نے ختم کرا دیا تھا پہلے دن ہی، جوڈیشل ہو گئے تھے. اور اس کے بعد ضمانت میں ٹائم تھوڑا سا لگا تھا اور ضمانت ڈیلے کرتے رہے. پھر ہم نے دیکھا کہ پولیس آ گئی، ایک سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں لے کر آ گئی تجزیہ بیان میں کہ جناب زمان پاک میں عمران ریاض وہاں موجود تھا، نہ کہ عمران ریاض کا کوئی تعلق نہ دور نہ. اور یہ ہماری پولیس کی کیپیسٹی ہے، آپ اندازہ لگائیں. یعنی یہ ٹول بنے ہوتے ہیں اس طرح سے.
اور الٹیمیٹلی کیا ہوا، ریمانڈ دیا اور پھر ضمانت ہو گئی۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے درخواست دائر کی تو اس ایف آئی آر کا ذکر ہی نہیں، یعنی یہ سپلیمنٹ اسٹیٹمنٹ اس گرفتاری کا بتایا ہی نہیں۔ اب میں نے عدالت کو بتایا اس طرح کی کئی چیزیں ایسی ہیں جو یہ چھپا کر رکھیں گے یہ لوگ، تو وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ علاوہ ازیں اینٹی کرپشن کے محکمے اگر کوئی چیز ہے تو وہ سامنے لائے۔ پھر ایف آئی اے کا بتایا کہ ایف آئی اے نے تو ایک ایف آئی آر کا بتایا ہے، اس میں ضمانت ہو چکی ہوئی ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی انکوائریاں رکھی ہوں گی، وہ تفصیل تو دی نہیں ہے۔ پھر طریقہ کار یہی ہے کہ انکوائری کو جب مرضی کی ایف آئی آر میں کنورٹ کریں، اٹھا لیں، اور عمران ریاض چونکہ تنقید ہے، نقادی کا نقاد ہے، تو اس لیے اس کو تو کسی وقت بھی یہ اس طرح کے حالات خراب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ عمران ریاض کے حوالے سے اب یہ 29 کے لیے نوٹس ہو گیا، آج 22 ہے، اگلے جمعے کے لیے یہی تفصیلات ساری مانگی ہیں اور کہا ہے کہ وہ لے کر آئیں جو بھی انکوائری ہیں، انویسٹیگیشن، ساتھ بتایا ہے کہ ان بٹوین گرفتار نہ کریں۔ تو اس پہ سرکاری وکیل نے کہا جی جو ایف آئی آر ہیں اس کے علاوہ تو ہماری کوئی ایف آئی آر نہیں ہے جس میں ہم گرفتار کریں گے۔ میں نے ویسے عدالت سے یہ گزارش کی تھی۔ پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر نے اداروں کی نجکاری کے متعلق ماضی کا تجربہ دیکھ لیں، 95% ادارے بند اور لوگ بے روزگار ہو گئے، اور ڈونروں کی کمیٹی میں بیان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، سائفر کے لیے نیا کوڈ بنا کر سفارت خانوں میں بھیجنا ہوگا، پاکستان کا الیکشن ہمارا مسئلہ ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے حکومت کو تجویز دی کہ پیٹرول پر لیوی 60 روپے کر لیں، اور پیٹرول پر مارچ 2022 میں ختم کیا گیا 18% جی ایس ٹی بھی بحال کیا جائے۔ مہنگائی آنے کے لیے تیار ہے، میں نے آپ کو یہ کہا تھا، روزوں کے بعد دیکھیں گے لوگوں کی چیخیں نکلنی ہیں یہاں پر، اور اس سے کیا نقصان ہوگا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف کیا کر رہی ہے کہ جو مقامی طور پر سگریٹ پر ایف اے ڈی لگ رہا ہے وہ ایک ہی شرح سے کا لگانے کا لیے، چاہے منصوبہ مقامی ہو یا غیر مقامی ہو، ماحول کو آلودہ کرنے والی مشین پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگانے کی تجویز دے دیا ہے۔ اور یہاں جو بڑی مزیدار بات ہے، سنی اتحاد کونسل کے رکن بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق نے پنجاب اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سڑکیں بنوائیں ورنہ لوگ موٹر وے بند کر دیں گے، اور بڑی زبردست بات کی ہے انہوں نے کہا مسلم نون کی سیاست ضلع جہلم سے ختم کرا دوں گا۔ آپے سے باہر ہو گئے وہ لوگ، ڈیسک پہ جا کر نعرے بازی کیے، عمران خان کی تصویر لائی، تو تمام حکومتی ایوان جو ہے نا اراکین اسمبلی ایوان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ جسٹس سردار اسحاق نے کہا ہے کہ سیکورٹی خدشات کے خاتمے تک آن لائن میٹنگ کرائی جائے، جیل سپرنٹینڈنٹ سے کل 22 مارچ کو یعنی آج رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اور اسی طرح سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے جواب میں عدم اطمینان، عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست پر جواب جمع کرایا، عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے کے اپنے اقدام کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی، اور سپرنٹینڈنٹ جیل نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ جسٹس سمن رفت نے کہا کہ آئندہ سماعت مطمئن کریں، 26 مارچ کو درخواست گزاروں کی ملاقات کرانے کا حکم دے دیا۔ اور علامہ ناصر عباس، شہریار افریدی، شاندانہ گلزار اور فردوس شوق شمیم نقوی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کا حکم دیا۔ اس میں کچھ لوگ کوئی نیگیٹیولی لے کے چل رہے ہیں، میری بشا بی بی سے گھر ملاقات ہوئی تھی، اور یہ جیل میں اس دن ملاقات ہوئی جس دن سماعت تھی، تمام وکلا گئے ہوئے تھے، تو ان وکلا کے ساتھ مجھے بھیجا تھا، میری کوئی اسپیشل ملاقات نہیں ہو سکی، حالانکہ میں علیحدہ لکھ رہا ہوں کہ میری اسپیشل ملاقات بھی عمران خان صاحب سے کروائیں۔ توہین عدالت کیس میں جو ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن، ایس ایس پی آپریشن جمیل ظفر اور ایس ایچ او کی 1 مارچ کو جسٹس بابر سطح سے کی سنائی جانے والی سزا جو ہے نا ڈویژن بینچ نے 7 مئی تک معطل کر دی۔ اب جو میرا جو سب سے اہم سوال ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پارلیمان میں تاحیات نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کے خلاف درخواست جو ہے وہ خارج کر دی ہے۔ یہ محفوظ فیصلہ جو ہے صرف ایک لفظ میں آیا ہے، پورا تفصیلی فیصلہ ابھی تک کوئی نہیں دیا،
اور شبیر اسماعیل کی درخواست تھی کہ پارلیمان جو ہے نا 5 سال کے نااہلی کے قانون میں ترمیم کی، اور یہ بنیادی طور کے اوپر یہ اگر ترمیم کرنی ہے تو آئین میں ترمیم کرنی تھی، یعنی اور یہ ویسے بھی اہلیت میں آتا ہے آرٹیکل 62(1)(f). اس کو اب 5 سال تک قانون کے ذریعے ریگولیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ درخواست جو نقطہ نظر ہے یہ عدالت کا، اس کو چیلنج کر رہا ہوں میں، ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، جیسے ہی آتا ہے اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ کے، اب پہلے تو ڈویژن بینچ کے سامنے لایا جائے گا، اور ہمارے ہاں ڈویژن بینچ کا یہ حال ہے کہ جسٹس علی باقر نجفی کے پاس پچھلے جب سے نگران حکومت آئی ہیں زیادہ تر کیسز انہی کے پاس جاتے ہیں، اور ہم خیال بینچ کہلاتا ہے۔ یہ 29 جنوری کو ڈویژن بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا سیکشن 215 کے حوالے سے، اور معاملے کی نزاکت کو دیکھنا ہے آپ کو، یہ یعنی سینٹ کی سیٹیں بہت ضروری ہے، بہت تیزی سے چلنے والا یہ کیس ہے، لیکن وہ فیصلہ ابھی تک سنایا نہیں ہے۔ اسی طرح سیکشن 104 رول 94 سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں، یہ بھی چیلنج کیا ہوا، لیکن اس پہ بھی عدالت نے کچھ فیصلہ نہیں سنایا۔ یعنی اس دن سنا ہے، سننے کے بعد فائل رکھ لی ہے، یعنی ہائی کورٹ کے ججز کو تو یہ تو خیال رکھنا چاہیے نا، یعنی جو فیصلہ ہے، جو کیس سن رہی ہے اس کا فیصلہ تو سنائے نا۔ یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔